السلام علیکم ناظرین۔ قرآن کریم کے مطابق تابوت سکینہ مومنین کے لیے اللہ کی ایک نشانی ہے۔ میں نے کافی تحقیق کی کہ تابوت سکینہ کس جگہ پر ہے۔ اسی سلسلے میں ایتھوپیا آیا۔ کافی مطالعے کے بعد اور تمام شواہد کی بنیاد پر مجھے کافی حد تک یقین ہو گیا ہے کہ تابوت سکینہ دراصل ایکسوم کے اس گرجا گھر میں موجود ہے۔ اس گرجا گھر کا نام چرچ آف آر لیڈی میری آف زائن ہے۔ ویسے یہ اصلی گرجا گھر نہیں ہے۔ یہ سینٹ میری آف زائن گرجا گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل ملکہ برطانیہ کی توسط سے سن 1965 میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اصلی گرجا گھر 4 صدی کے شروع میں تعمیر کیا گیا تھا جو اس کے برابر ہی تھا، لیکن کب کا کھنڈر بن چکا ہے۔ یہاں پر انجیل مقدس کا ایک بہت پرانا نسخہ بھی رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں ایتھوپیا کی پچھلی قسط ملکہ بلقیس کے دیش میں ملکہ بلقیس کے بارے میں بتا چکا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش پر ملکہ بلقیس ان کے پاس یروشلم گئیں، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے۔ وہاں پر ان کی شادی ہو گئی، لیکن اس کے فوراً بعد ملکہ واپس اپنے وطن آ گئیں۔ اسی دوران میں وہ حاملہ ہو چکی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام ابن حکیم بتایا جاتا ہے۔ جب ابن حکیم 22 سال کا ہوا تو اپنے والد محترم حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے یروشلم آ گیا۔ یہ بیٹا نہ صرف بے حد خوبصورت تھا بلکہ بے حد عقلمند اور بردبار بھی تھا۔ کچھ عرصے اپنے والد محترم کے ساتھ رہنے کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس ایکسوم واپس آنے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ درباری اس کے ساتھ کر دیے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ دی آرک آف کوویننٹ یا تخت سکینہ اپنے ساتھ لے آئے۔ ملکہ بلقیس کے انتقال کے بعد سن 955 قبل مسیح ابن حکیم نے ایکسوم سلطنت کا تخت سنبھالا۔ اس کو تاریخ بادشاہ مینیلک اول کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بے حد طاقتور بادشاہ بنا اور اس کے عہد میں اس کی سلطنت نے بے حد ترقی کی۔ اسی گھرانے نے اگلے 2000 سال تک اس علاقے میں حکومت کی اور اسی گرجا گھر میں نئے ایتھوپین بادشاہ کی رسم بادشاہت ادا ہوتی رہی تھی۔ بہرحال کیوں نہ آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے بتاتا چلوں۔ تابوت سکینہ دراصل لکڑی کا ایک صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پھر یہ نسل در نسل بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت اور کچھ ذاتی سامان رکھتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ اس کو ساتھ لے جانے سے مشرکین پر فتح حاصل ہوتی تھی۔ آپس کے اختلافات میں یہ صندوق بآواز بلند فیصلہ کرواتا تھا، لیکن جب بنی اسرائیل گناہوں میں پڑے اور سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور اہل بابل نے ان کا قتل عام کیا۔ ساتھ میں صندوق بھی اٹھا کر لے گئے، لیکن اس کے برے اثرات کی وجہ سے اس کو کوڑے میں پھینک دیا گیا۔ بہرحال کفار پر بیماریوں اور بلاؤں کا عذاب چلتا رہا، جس سے تنگ ہونے کی وجہ سے بیبلان کے ان مشرکین نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اس وقت تابوت سکینہ میں توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھیاں، کچھ من و سلوہ اور کچھ انبیاء کرام کے چھوٹے چھوٹے سامان موجود تھے۔ اس کے سامان کی قرآن کریم کے دوسرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں تذکرہ موجود ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق تابوت سکینہ کی لمبائی 3.25 فٹ، چوڑائی اور اونچائی 2.25 فٹ کی ہے، یعنی تقریباً 1.25 میٹر لمبی، 3/4 میٹر چوڑی اور اونچی ہے۔ اس کے اوپر سونا چڑھا ہوا ہے۔ کافی عرصے سے یہ تابوت سکینہ چیپل آف ٹیبلٹ میں رکھا ہوا ہے، جو کہ سینٹ میری آف زائن گرجا گھر کے بغل میں واقع ہے۔ صرف اور صرف سب سے بڑا پادری اپنی موت سے قبل تابوت سکینہ کی زیارت کرتا ہے جس وقت وہ اپنا نائب مقرر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے دیکھنے کے فوراً بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایتھوپیا کے تمام گرجا گھروں میں تابوت سکینہ کی شبیہیں رکھی ہوئی ہیں۔
ان کی بھی عام حالات میں عام لوگ زیارت نہیں کر سکتے ہیں۔ تابوت سکینہ کے بارے میں 100% تو کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ یہ کہاں ہے، کیونکہ کافی روایات موجود ہیں جن کے مطابق مختلف لوگوں کو مختلف ادوار میں یہ مل گیا۔ انجیل کے مطابق اس کو ماؤنٹ نیبو کے کسی غار میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ پہاڑ میں اپنی جارڈن کی ویڈیو میں دکھا چکا ہوں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ تابوت مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے، جو کہ یروشلم میں واقع ہے۔ امریکی ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا دعویٰ ہے کہ اس کو یہ تابوت سن 1978 عیسوی میں یروشلم میں شہر کی پرانی فصیل کے پاس کھدائی کے دوران ملا۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ تابوت سکینہ کو ان کے بزرگوں نے زمبابوے کے ڈم گھے پہاڑی سلسلے کے کسی گہرے غار میں دفن کر دیا ہے۔ اٹالین، برطانیہ، آئرلینڈ، فرانسیسی، مصری، حتیٰ کہ ساؤتھ امریکہ کے پروون لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ ان کے بزرگوں کو کسی نہ کسی انداز میں ملا اور اس کو کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ جانتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ بہرحال اتنا مجھے یقین ہے کہ آخری دور میں جب امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کو احادیث مجاہد کل کے نام سے پکارتی ہے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ان روایات کے بارے میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا کافی حد تک ملتا جلتا عقیدہ ہے۔ احادیث کی روح سے امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کو خود بنفس نفیس یروشلم لے جائیں گے۔ اس وقت دنیا بھر کے یہودی یروشلم میں ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو کھولیں گے اور تمام یہودی تسلیم کر لیں گے کہ یہی اصلی تابوت سکینہ ہے، جس کے فوراً بعد تمام یہودی ان حضرات کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات انجیل مقدس اور توریت میں جو غلطیاں تحریر کی گئی ہیں صحیح کر دیں گے۔ اگر آپ تھوڑا سا ان تینوں مذاہب کا مطالعہ کریں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ان مذاہب میں اختلاف عقیدہ کم اور یکساں عقیدہ زیادہ ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اختلافات میں پڑھتے چلے گئے۔ اس وقت ان تینوں مذاہب کا حقوق برابر کر دیا جائے گا اور تمام مذاہب کے عقیدے درست کروانے کے بعد سب لوگ اپنے صحیح کردہ عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج اور دجال جیسے لوگ اپنی فوج کے ساتھ آئیں گے اور ان حضرات سے مقابلہ کریں گے، مگر سب کو شکست فاش ہوگی اور پوری دنیا میں ایک خدا کو ماننے والوں کی حکومت ہوگی۔